کہ انڈیا میں ہندوؤں میں اسپیشلی 2014 میں بی جے پی کے راج کے سٹارٹ ہونے کے بعد انہوں نے اس بات کو بڑے زور و شور سے ڈینائی کرنا شروع کیا کہ آرینز ہندوستان آئے اور انہوں نے آ کے یہاں کے ڈراویڈین سے یدھ کیا، لڑائی کی، جنگ کی، انہیں مارا اور ساؤتھ میں ڈھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے، دراصل آرین ہندوستان ہی کے باسی ہیں، ہندوستان ہی میں رہتے تھے، ہندوستان ہی کے لوگ ہیں، بلکہ ان یورپینز کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہندوستان سے نکل کے ہم نے یورپ کو آباد کیا۔ تو کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہتی ہے، تو یہ اب الٹی گنگا انہوں نے یوں بہانی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے۔ حالانکہ یہ اگر پروپیگنڈا ہے تو بڑے بڑے ہندو مورخین جنہوں نے ہندوستان کی قدیم تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آرینز یہاں کی قوم ہی نہیں، نہ ہی ڈراویڈینز یہاں کی قوم ہے۔ دیکھیں نا، ہر قوم کو کہیں پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے اتنا شور ڈالا کہ ایک دفعہ پھر ریسرچرز نے ایٹ دا ٹاپ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ، میں بات کر رہا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی کی، کہ عام اسکول کی بھی نہیں، کسی انڈیا کے پاٹھ شالے کی نہیں، کہ آپ کہیں کہ بھئی بڑی بائسڈ ریسرچ ہو گئی۔ اس لیے ان کی ریسرچ تو میں بہت بعد میں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ اکثر بائس ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی عظیم ترین قوم یہی ہے اور ساری دنیا انہی کی وجہ سے مورد وجود میں آئی ہے۔ ان کا عجیب ہی کچھ کھیل کہانیاں ہیں کہ دنیا کے شروع سے ہم ہی تھے اور سب بت کے پجاری تھے اور سب بتوں کو پوجتے تھے۔ کوئی عجیب ہی کہانیاں ان کی، وہی کہانیاں ہیں جو جب اللہ کے نبی آتے تھے اور ان کی قوم جو تھی اس کو دین حق کی طرف بلاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے، ہاں ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، ہم پرکھوں کا دین چھوڑ دیں، ہم ریت روایت جو ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے وہ چھوڑ دیں۔ ارے بھائی، تمہارے پرکھ دلیل تھوڑی ہیں، تمہارے پرکھ دلیل تھوڑی ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہوتی کہ یہ صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ دلیل تو وہ ہے جو خالق اور مالک کائنات تمہیں بتائے۔ اب یہ زیادہ مجھ سے بھڑتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایسا کرو، تم جاؤ اور اپنی وید نکال کے خود پڑھ لو، اس میں تمہیں خود مل جائے گا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں، بس آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، پھر وہ درس بھی ریلیز ہوگا کہ کہاں کہاں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور جھوٹے بھگوان نہیں بنانے۔ ان کے پاس بھی لکھا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج اس ریسرچ پہ بات کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے۔ تو باضابطہ اینشینٹ ڈی این اے کے اوپر ریسرچ کی گئی تاکہ پری ہسٹری آف انڈیا جو ہے، انڈیا کی قدیم تاریخ جو ہے، اس کے بابت جانا جا سکے کہ ہو آر دا انڈینز، انڈینز ہیں کون، اینڈ ویئر ڈڈ دے کم فرام، وہ آئے کہاں سے۔ کیونکہ یہ بات بڑی انڈیا میں آج کل اٹھائی جا رہی ہے کہ انڈیا میں آرین سویلائزیشن شروع سے تھی، اور آرین جو ہے وہ گھڑ سواری کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کیٹل فارمنگ کیا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں اور اس طرح چرایا کرتے تھے، اور یہ بڑی اولڈ ہندو سویلائزیشن ہے، اور یہ سب ویدک ریلیجن تھے، اور یہ ہرپا اور موئنجداڑو یہ سارے آرین ہی تھے، یہ سارے ویدک تھے۔ تو اب اس ضمن میں جب یہ بات چلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آرینز، وہ آرگیو یہ کرتے ہیں، آرینز اوریجنیٹڈ فرام انڈیا اینڈ دین اسپریڈ اکراس دا لارج پارٹ آف ایشیا اینڈ یورپ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے نکلے، انڈیا سے لوگ نکلے اور ساری دنیا کو آباد کیا، یورپ کو آباد کیا اور ایشیا کو آباد کیا، اور اس کے بعد یہ انڈو یورپین لینگویجز مورز وجود میں آئیں، اور یہ ساری کہانی وہ یوں بیان کرتے ہیں۔ اب آ جائیں 19 سینچری یورپین ایتھنوگرافرز کی طرف۔ اچھا، اور اس زمین میں جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے وہ ایڈولف ہٹلر جیسے آدمی کی، جو ظالم جابر آدمی گزرا ہے، اس نے بھی یہی کیا کہ آرین جو ہے ایک ماسٹر ریس ہے، اس لیے جو آرین نہیں اسے اڑا دو۔ وہ بھی ایک ظالم جابر آدمی تھا نا، اس نے کہا کہ یہ ایک ماسٹر ریس ہے، بس ماسٹر ریس رہے گی۔ اچھا، اس زمانے میں ایک اور بات آتی ہے کہ when scholars use the term Aryan، جب scholars آرین کا لفظ استعمال کرتے تھے تو زیادہ تر it used to refer to a group of people who spoke Indo-European languages۔ so Indo-European زبانیں جو بولتے تھے انہی کی طرف اطلاق ہوتا تھا اور انہیں آرین کہا جاتا تھا۔
تو اب کیا ہوا کہ پچھلے 5-6 سال میں کچھ انڈین اسکالرز نے اس بات کو کوشچن کرنا شروع کر دیا، یہ آؤٹ آف انڈیا والا تھیسس غلط ہے، اور یہ انڈو یورپین لینگویج اسپیکر جو ہے، یہ سب آرین وارین یہ سب یہاں سے نکل کے ساری دنیا میں پھیلے، اور اٹ واز دی ہرپا اور دی انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ ہرپا اور انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن تھی which thrived in what is now the north western Indian پاکستان، اس ریجن میں تھی، انڈیا پاکستان کے ریجن میں، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب ایجپشنز اور میسوپوٹیمینز کا زمانہ تھا۔ بہرحال ہندو رائٹ ونگرز جو ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہرپن سویلائزیشن وہ بھی آرین اور ویدک سویلائزیشن تھی، یہ ان کا بلیو ہے۔ اب ٹینشنز بٹوین دا ٹو گروپ بیکنگ دیز تھیوریز، یہ جو دونوں گروپس ہیں ان کے درمیان یہ جو تھیوریز چلی آ رہی ہیں، اب یہ ٹینس کب ہو گئیں؟ جب ہندو نیشنلسٹ پارٹی BJP وہ پاور میں آئی۔ اب یہی ہوتا ہے نا، ان کی پالیسی ہے جھوٹ اتنا زور سے بولو کہ سچ دب جائے اور جھوٹ عام ہو جائے۔ بہت ہوا تو اس پہ ایک مووی بنا دو، 100 کروڑ بندہ مووی دیکھ لے گا، چلو وہ اب سچ ہو گیا۔ ایک عجیب بھائی مووی ہسٹری نہیں ہوتی، مووی ہسٹری نہیں ہوتی، ہسٹری وہ ہوتی ہے جو تحقیق کی جاتی ہے۔ تو تحقیق میں ہم DNA ٹیسٹنگ کریں گے، DNA ٹیسٹنگ سے فگر آؤٹ کریں گے کہ آیا یہ جو لوگ ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ تو اب اینشین DNA اس کے ذریعے ہم پری ہسٹری آف انڈیا جو ہے وہ کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو دا موسٹ ریسنٹ اسٹڈی جو اس زمن میں کی گئی ہے، اور یہ BBC کی رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایک جینیٹسٹ ہے ڈیوڈ ریڈ کے نام سے، ہارورڈ یونیورسٹی میں، انہوں نے مارچ 2018 میں یہ پبلش کیا، اور اس کو لکھنے والے 92 آتھرز اور بھی تھے، یہ ہیڈ کر رہے تھے اس ریسرچ کو، اور 92 لوگوں، دنیا کے 93 دماغوں کی یہ ریسرچ ہے، اور یہ بہت ہی اپنے اپنے چوٹی کے اپنے فیلڈ میں لوگ ہیں، بہت ڈیورس لوگ ہیں جنہوں نے جینیٹکس میں، ہسٹری میں، آرکیالوجی میں، اینتھروپولوجی میں، ان تمام چیزوں پہ ریسرچ کی تاکہ اس بات کو سمجھا جا سکے۔ So the study showed that there were 2 major migrations into India. اسٹڈی نے کیا شو کیا کہ ہندوستان میں 2 دفعہ بڑی عظیم ہجرتیں ہوئی، عظیم بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر سے ہندوستان آئے۔ کب؟ پچھلے 10,000 سال میں، ٹھیک ہے؟ تو ایویڈنس گوز اگینسٹ بی جے پیز کلیم، وہ جو کلیم کرتے رہے، ان کو تو بڑی جذباتی لوگ ہیں، علم سے نہیں جوش سے کام لینا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم دنیا کی تاریخ بدل دیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ون originated from Zagros region in the south western ایران، تو ایران کے ساؤتھ ویسٹرن ریجن سے، زیگروز ریجن سے سب سے پہلے امیگریشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی زمین میں، انڈیا میں کسان، ایگریکلچرسٹ، اور ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کا کام، گایوں کا کام، کیٹلز جو ہے نا، فارمرز ان دا فارم آف کسان یا بھیڑ بکریوں کا کام کرنے والے ہرڈرز، یہ انڈیا ہے، یہ پہلی مائگریشن ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 7,000 سے 3,000 قبل مسیح، یعنی اب سے 9,000 سال قبل شروع ہوئی، اور اب سے 5,000 سال پہلے تک، 9,000 سے 5,000 سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ these Zagrosians herders mixed with the early inhabitants of subcontinent۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیگروزین، یہ جو ایران سے لوگ آئے تھے، یہ یہاں کے مقامی لوگوں سے آ کے ملے۔ اب یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ کہاں سے آئے؟ اس پر میری بات بھی ہوئی، میری پرسنلی بھی بات ہوئی ہسٹورین سے، یہاں پر یونیورسٹی پروفیسر سے۔ یہ میں ریسرچرز کی بات کر رہا ہوں، یہ میری تیری بات تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ پھر یہ ڈراویڈینز کا کیا چکر ہے؟ اور اس آرٹیکل میں مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کے اس آرٹیکل میں بھی مجھے یہ ریسرچ مل گئی، ان کی بھی یہی ریسرچ ہے جو اس پروفیسر کی تھی کارتھیج کالج کی، کہ ڈسینڈنٹس آف دا آؤٹ آف افریقہ، یہ افریقہ سے کچھ لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا آئے۔ یہ جو آپ ساؤتھ انڈیاز میں بہت سارے افریقن کلچر کا مکس بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں افریقہ میں اور ساؤتھ انڈیا میں آج بھی سانجھی ہیں بیکاز آف دا ریجن، ٹراپیکل ریجن ہونے کی وجہ سے۔ پھر آج بھی آپ کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو مماثلت رکھتی ہیں، سیم ہیں آج تک، کیونکہ جینیٹکس ہے نا۔
لیکن یہ لوگ انڈیا پہنچے سے اب سے 65,000 سال پہلے، 65,000 years ago، اور ٹوگیدر یہ جو دو قومیں ملیں، انہوں نے مل کر یہ ہرپن سویلائزیشن بنائی. ان کے آپس کے ملاپ کے بعد جو نسل بنی وہ ہرپن سویلائزیشن میں آپ کو نظر آتی ہے. پھر 2000 قبل مسیح میں سیکنڈ سیٹ آف امیگریشن ٹک پلیس. 2000 سال قبل مسیح میں، جو آپ سمجھ لیں اب سے 4000 سال پہلے، یہ جو سیکنڈ میس امیگریشن ہوئی انڈیا میں، وہ تھے آرینس. یہ یورو ایشین سٹیپ، probably from the region called قزاقستان یا قازقستان کے علاقے سے یہ لوگ آرینس آئے انڈیا. تو یہ بی جے پی کا اور اس کے ماننے والوں کا یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کے کلیم کرنے سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوتلا جو ہوتا ہے نا، جو اندر سے خالی ہوتا ہے برتن، وہ شور بہت کرتا ہے. تو خالی برتن ہے تو شور بہت کرتے ہیں. ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے عزت نہیں ہوتی. عزت ہوتی ہے شائستگی سے، ایٹیکیٹس، مینرز، کلچر، اسٹرائیونگ فار ایکسلنس. آپ ان سے بات کر لیں، بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اسی چینل پہ وہ جو ویڈیو ان کی مرضی کے خلاف ہے، گالی سے کم بات نہیں کرتے آپ سے. یہ مینرز ہیں ان کے. I feel bad for people who have to live with these kind of people. اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے یار؟ کس چیز کا غرور ہے؟ کیا ہو تم؟ What are you? تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو یار، اچھل رہے ہو ایسا. اسی لیے دیکھیں نا، ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی عزت نہیں کرتے نا، ان کو دنیا میں عزت بھی نہیں ملتی. عزت آپ کو حاصل کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے نہیں. چھین کے تو بڑے بڑے جابر اور ظالم بھی جب تک زندہ ہوتے ہیں لوگ برائے نام ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد تھوکتے بھی نہیں ان کی طرف. عزت حاصل کرنے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے تو عزت ملتی ہے. بدتمیز آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا. خیر بہرحال، اب آ جائے آرینس کی طرف. اب وہ کہتے ہیں they likely brought with them an early version of Sanskrit. تو یہ قازقستان کے علاقے سے سنسکرت کی زبان اور پھر گھڑ سواری اور اس کے بعد جو ہے نئی کلچرل پریکٹسز جیسے سیکریفائس وغیرہ کرنا، اور یہ ہندو ویدک کلچر وغیرہ، یہ سارا ان علاقوں سے انڈیا آیا. یہ انڈیا میں اوریجن کرتا ہی نہیں تھا. 1000 years before, people from the steppe had also moved into Europe. تو اب اس جگہ سے دو میس امیگریشنز ہوئی، ایک ڈاؤن ساؤتھ ایسٹ کی طرف اور ایک ویسٹ کی طرف. یورپ میں بھی یہی پھیلے. اس لیے ان لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ شاید ہم ہی یورپ گئے تھے. اصل میں نہ یہ یورپ گئے، نہ مین یورپ سے لوگ یہاں پہ آئے. قازقستان سے لوگ دونوں جگہوں پہ موو ہوئے. تو چونکہ وہ ایک لوگ تھے جو دونوں جگہوں پہ موو ہوئے، تو سورس تو ایک ہو گیا نا میرا بھائی. اس لیے ان کو یہ مغالطہ لگا کہ یہاں سے لوگ اٹھ کے وہاں چلے گئے، کیونکہ ان کو وہاں پر بھی وہی بیس مل گیا. تو کچھ لوگ ویسٹ گئے، کچھ لوگ ایسٹ آئے. وہ جو ویسٹ گئے یورپ میں، وہ وہاں مکس ہو گئے. جو ایسٹ آئے، یہ یہاں مکس ہو گئے. اچھا، پھر یہ ریپلیسنگ اینڈ مکسنگ ود دی ایگریکلچرسٹ، دے آر اسپوننگ نیو کلچرز اینڈ اسپریڈنگ انڈو یورپین لینگویجز. تو پھر وہ زبانیں آپس میں مکس ہو گئی. ادر جینیٹک اسٹڈیز اور جینیٹک اسٹڈیز جو اس بارے میں ہوئیں، انہوں نے اور مزید چیزیں وہ لائٹ میں لے کے آئیں کہ مور مائگریشنز ٹو انڈیا بھی، بہت ساری اور مائگریشنز بھی ہوئی انڈیا. اس طرح آسٹرو ایشیاٹک لینگویجز who came from ساؤتھ ایسٹرن ایشیا، اس طرح کی مائگریشنز بھی ہوئی. تو اب یہ جو آرینس تھے، ان کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. یہ مکسچر تھے آسٹرو ایشیاٹک کے، تبتو برمن کے اور انڈو یورپین کے. تو ان تمام کے ملاپ سے پھر کئی زبانیں مورد وجود میں آئی، اور ان کو عام زبان میں آرین کہا جاتا ہے. اب بہت سارے ہندو جو رائٹ ونگ ہندو ہیں، ان کے لیے یہ والی جب فائنڈنگز پیش کی جاتی ہیں، وہ جو نا وہ کہتے ہیں بدک جاتے ہیں. ایسا کیسے؟ یعنی علم کو صرف جاہل ہی جھٹلاتا ہے نا. جب علم پیش کیا جاتا ہے تو جاہل ہی اس کو جھٹلاتا ہے. جو صحیح معنوں میں علم رکھتا ہے، وہ علم کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اس کی مثال قرآن میں موجود ہے.
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا اژدہا بن گیا، تو وہ جادوگر جو رسیاں پھینک رہے تھے اور سانپ نظر آتی تھی، وہ اژدہا جب ان رسیوں کو کھا گیا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے علم کے مطابق جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ تو ڈھونگ ہے۔ تو حقیقتاً یہ اللہ کا رسول ہے، کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ حقیقت ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ ڈھونگ ہے۔ تو علم نے علم کو پہچان لیا۔ فرعون بادشاہ تھا پر علم نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی بے علمی میں جہالت کر بیٹھا اور ان جادوگروں کو جو ایمان لائے تھے سزا دے دی۔ ان کا حال بھی فرعون جیسا ہے، یہ اپنے تئیں علم جھاڑ رہے ہیں، علم رکھتے نہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ ہضم نہیں ہوتی ہیں باتیں۔ وہ وہی بات کریں گے جو ان کی ہضم ہو جاتی ہے، جس میں وہ اوپر بڑے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بڑائی چھوٹائی ہے ہی نہیں۔ اب ہندو نیشنلسٹ جو ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آرین جو ہے وہ یہاں کے فرسٹ انہیبیٹنٹس نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، واپس چلے جاؤ جو باہر سے آئے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو، تو اگر وہ یہ مان لیں کہ آرین بھی باہر سے آئے تھے اور 4000 سال پہلے آئے تھے، تو سامنے سے ہم بھی پلٹ کے کہہ دے تو پھر تم بھی چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے، تم بھی چلے جاؤ۔ اگر وہ اب بھی تمہیں لے لیتے ہیں، ان کو بھی نہیں چاہیے ہو تم، اور یہ ملک ان کے لیے چھوڑ دو جو یہاں کے رہنے والے تھے، پھر ہم سب چلے جاتے ہیں جہاں جہاں سے جو آیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اب چونکہ وہ سننا نہیں چاہتے اس لیے یہ مانتے نہیں۔ وہی بات ہے کہ دو بچوں میں شرط لگ گئی کہ دودھ نیلا ہوتا ہے یا سفید، تو جس نے کہا تھا نیلا ہوتا ہے، اس نے ماں سے کہا میں مانوں گا تو ہاروں گا نا، میں مانوں گا ہی نہیں کہ دودھ سفید ہوتا ہے۔ تو ان کا حساب بھی وہی ہے، میں مانوں گا ہی نہیں، جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا نہیں، پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ اب دیکھیں اس کے اوپر یہ جو ستیا پال سنگھ ہیں، ان کے منسٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، انہوں نے ریسنٹلی ایک کوٹ دیا جس کو BBC نے بھی کوٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ only Vedic education can nurture our children well and make them patriots who have mental discipline۔ جسے ویدک شکشا ہی، پڑھائی ہی ایک بچے کو اچھی طریقے سے نرچر کر سکتی ہے، پرورش کر سکتی ہے، اور اسے پیٹریٹ بنا سکتی ہے، اور دماغ کی بیماریوں کو دور کر کے اس کو ڈسپلن دے سکتی ہے۔ تو دی آئیڈیا آف مکسنگ آف ڈفرنٹ پاپولیشن گروپس، یہ جو آئیڈیا ہے کہ مختلف پاپولیشن گروپس مختلف علاقوں سے آ کے پھر یہاں پر بریانی بنی ان کی، یہ سارے لوگ آپس میں ملے اور ایک بڑا ہی رچ کلچر وجود میں آیا۔ میں بریانی کا نام اس لیے کہ بریانی از اے ویری رچ فوڈ، بہت سارے مسالے ملتے ہیں، چاول ہے، گوشت ہے، مختلف چیزیں ملتی ہیں نا، تو وہ بریانی بنتی ہے، اس کا ایک ذائقہ آتا ہے۔ تو یہ بریانی ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کو وہی چاہیے سفید چاول، خشکا سوکھا چاہیے ان کو، تو حالانکہ ہے بریانی۔ اب بریانی کو یہ نہ مانے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال پھر اس کے بعد اتحاد گواہ ہے کہ آرینس کے بعد پھر افغانستان، ایران اور عرب ان علاقے آئے، پھر اس کے بعد پھر مغل آئے۔ مغل جو ہے وہ بھی منگولین مکس تھے، تو بہرحال اس طرح جو ہے مکسنگ ہوئی۔ اب دیکھیں نا، یہ اب ایک عجیب سی طرح چل گئی ہے ان کے ہاں، یہ ہر چیز کا نام بدل کے یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کوئی تیر مار لیا، مدراس کا نام چنئی کر دیا، سمجھ رہے ہیں کوئی بہت بڑا کام کر لیا۔ مدراس کو چنئی کرنے سے مدراس کوئی بہت اچھا اور زیادہ انڈین نہیں ہو گیا، مدراس بھی اتنا انڈین تھا جتنا چنئی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو دا رولنگ BJP گورنمنٹ ان ہریانہ اسٹیٹ جو ہے نا، وہ جو انڈین دہلی جو کیپٹل ہے اس کے قریب ہے، اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہرپن سویلائزیشن کا نام چینج کر دیا جائے، اس کا نام رکھا جائے سرسوتی ریور سویلائزیشن۔ اب سرسوتی نام رکھنے سے وہ زیادہ ہندو ہو جائے گی، کیا مذاق ہے، یہ تو مذاق کر رہے ہیں۔ کہ پڑھے لکھے آدمی اس طرح نہیں سوچتا ہے، یہ جاہلوں کی سوچ ہے کہ نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سرسوتی بڑا امپورٹنٹ ریور ہے اور یہ ہمارے ویدک کتابوں میں اس کا نام آیا ہے، تو اس لیے یہ ایک ڈپکشن ہے آرین سویلائزیشن کی۔ تو اتنے نام بدل دو کہ بعد والوں کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ خیر،
بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے. اس طرح ٹونی جوزف جو ہیں وہ آتھر ہیں کتاب ارلی انڈینس دا اسٹوری آف آور اینسسٹرز اینڈ ویئر وی کیم فرام. تو اس کتاب میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر بات ہوئی ہے، اور یہ آرٹیکل بھی ٹونی جوزف نے ہی لکھا ہے اور ان کی تحقیق ہے. اور اس کے علاوہ اس تحقیق میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کو بھی شامل کیا، جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا. اب اتنا علم عام ہو جائے اور اس کے باوجود کوئی رٹ لگائے تو اس کو اس کی ضد ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. ضد کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی، ضد کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی. ایک بچہ ضد کرتا ہے تو ضد کرنے سے اس کے چیزیں بدل جاتی ہیں؟ نہیں بدلتی، چیزیں وہی رہتی ہیں. وہ ضد کر کر کے چپ ہو کے رو کے سو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے ضد کرنے سے پہلے تھی. تو ضد کرنے دیں ان کو. ہمارا کام ہے علم بانٹنا، جو صحیح معنوں میں تحقیق شدہ علم ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے. وما علینا الا البلاغ.